أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ترجمہ کنز الایمان. بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے. ترجمہ کنز العرفان. تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹایا جائے گا. تفسیر صراط الجنان. کیف تکفرون باللہ، تم کیسی اللہ کے منکر ہو سکتے ہو. توحید و نبوت کے دلائل اور کفر و ایمان کی جزا و سزا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص و عام نعمتوں اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا اور کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب فرمایا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ تم بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے، یعنی کچھ نہ تھے یا بے جان جسم تھے. پھر اس نے تم میں روح ڈال کر تمہیں زندگی دی، پھر زندگی کی مدت پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. اس سے یا تو قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی، یا قیامت کی، پھر تم حساب و کتاب اور جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت عجیب ہے. اس آیت میں غور کریں تو ہمیں مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم بھی کچھ نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی اور زندگی گزارنے کے لیے لوازمات اور نعمتوں سے نوازا. تو اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہونا اور ناشکری اور غفلت کی زندگی گزارنا کس طرح ہمارے شیان و شان ہے. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ترجمہ کنز الایمان. وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. ترجمہ کنز العرفان. وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے. تفسیر صراط الجنان. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا. تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنایا. دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو. تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو. ایک اہم قاعدہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح ہے. تفسیر روح المعانی. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے. کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بھری مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن اور متصور نہیں ہے. کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے. ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کے غلط و باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی گئی.
کہ جب اللہ تعالیٰ قدرت و علم والا ہے اور جسم و حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ صدق اللہ العظیم۔